نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انه صلى مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين خفض بها صوته. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز دوست اور بھائیو اور سامعین حضرات، ہم نے پچھلے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں سورۃ فاتحہ کا ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا سورۃ فاتحہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ عبودیت کے صفات میں سے آج کے چوتھے سبق میں پہلی بات اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا، اللہ سے صراط مستقیم مانگنے کی دعا کے بارے میں یہ آیت مبارکہ، یہ آیات ذکر کی گئی ہے۔ چونکہ ہر انسان 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اہدنا، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ کبھی ہدایت کفر سے ہوتی ہے اسلام کی طرف، اے اللہ مجھے کفار کو ہدایت عطا فرما، ان کو اسلام میں داخل فرما۔ کبھی ہدایت ہوتی ہے استقامت کے معنی میں، اے اللہ مجھے اس ہدایت پر استقامت نصیب فرما تاکہ اس ہدایت پر میں مرتے دم تک قائم رہوں۔ کبھی ہدایت کی دعا مراتب اور درجات کے حصول کے لیے کی جاتی ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یعنی ہدایت کے درجات عطا فرما۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ کفار کے لیے ہدایت کی دعا، اللہ اس کو اسلام میں داخل فرمائے، اور ہم مسلمان اور دعا ہر وقت نماز میں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، مطلب ہے اے اللہ اس ہدایت پر استقامت نصیب فرما، مرتے دم تک اس ہدایت پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اور انبیاء بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، لیکن انبیاء کی ہدایت کی دعا یہ مراتب و درجات کی دعا ہے۔ انبیاء اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یعنی ہدایت میں درجات اور بلندی اور بھی نصیب فرما۔ تو صراط مستقیم اللہ سے مانگنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت صراط مستقیم کی عطا فرما، یعنی مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم اعتدال والے راستے کو کہتے ہیں، ایسا راستہ جو افراد سے بھی پاک ہو، ایسا راستہ جو تفرید سے بھی پاک ہو، اعتدال والا ہو، ایسا راستہ جو الحاد سے بھی پاک ہو، ایسا راستہ جو بدعات سے بھی پاک ہو، بلکہ اہل سنت والجماعت والا راستہ۔ یہ صراط مستقیم کی مختصر تفسیر ہے جو استاد محترم اپنے بیانات میں بیان فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ صراط مستقیم، کبھی انسان دین میں کمی کرتا ہے جسے تفرید کہتے ہیں، کبھی دین میں زیادتی کرتا ہے جسے افراد کہتے ہیں، کبھی انسان دین کے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرتا ہے جسے الحاد کہتے ہیں، کبھی انسان دین میں غیر ثابت شدہ مسئلے کو داخل کر کے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو ہم دین میں کمی بھی نہیں کرتی، دین میں اضافہ بھی نہیں کرتی، ثابت شدہ مسئلوں کا انکار بھی نہیں کرتی، غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین کا حصہ بھی نہیں مانتی، بلکہ اعتدال کے ساتھ چل کر اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلتے ہیں۔ اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سورۃ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور سورۃ فاتحہ میں ایک دعا مانگی گئی ہے، ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی، یعنی ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ صراط مستقیم یہ نہیں کہ صرف صراط القرآنی، صراط مستقیم یہ نہیں کہ صراط الحدیث، کیونکہ ہر آدمی تو قرآن اور حدیث نہیں سمجھ سکتا، اس لیے صراط القرآن والحدیث نہیں فرمایا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم فرمایا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کی راہ، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم یہ فرمایا، صراط القرآن صراط الحدیث نہیں فرمایا، بلکہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی دعا کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راستے پر چلا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی آسان کام ہے، قرآن و حدیث پر چلنا اور اس سے مسائل نکالنا، استنباط کرنا، یہ صرف مجتہدین کا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور انعام یافتہ لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں اسی راستے پر تم ان کے نقش قدم پر چلو، تو یہ بہت آسان ہے۔ اور صراط مستقیم کی تفسیر کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راہ پر چلنا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کتنے ہیں؟ سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں اس کی تفسیر ذکر کی گئی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معیت انبیاء، ان کو معیت صحابہ، معیت شہداء اور معیت صالحین عطا فرمائیں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت بہت خوبصورت رفاقت ہے، اچھا دوستانہ ہے۔ تو لہٰذا صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی ہے۔ اور صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ انعام یافتہ لوگوں کے راہ کو کہتے ہیں۔ انعام یافتہ لوگ کتنے ہیں؟ 4 قسم کے، انبیاء ہے، صحابہ ہے، شہداء ہے اور اولیاء ہے۔ پھر استاد محترم فرماتے ہیں ان چاروں میں پہلے 2 جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے ملتی، اللہ کے انتخاب سے ملتی ہے، جسے وہبی کہا جاتا ہے، یہ منصب وہبی ہے۔ اور شہادت اور ولایت یہ منصب کسبی ہے۔ 4 انعام یافتہ لوگوں کا جو ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں، ان میں پہلے 2 جو منصب ہے یہ منصب وہبی ہے، نبوت اور صحابیت۔ نبوت اور صحابیت یہ منصب وہبی ہے، یہ کسب سے، نماز سے، روزوں سے، حج سے، جہاد سے نبوت اور صحابیت نہیں ملا کرتی، کسی کی اتباع کرنے سے نبوت اور صحابیت نہیں ملا کرتی۔ اور باقی 2 شہادت اور ولایت یہ کسبی ہے، اتباع سے، نماز سے، روزوں سے، جہاد سے، حج سے، اسے اللہ تبارک و تعالی شہادت بھی عطا فرماتے، منصب شہادت اور منصب ولایت۔ مسند ابی داود الطیالسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 577 میں حدیث نمبر 1117 ذکر کیا گیا ہے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قرأت کی تو فرمایا آمین، خفض بصوتہ، اور آہستہ آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ لہٰذا اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ مسند ابی داود الطیالسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 577 میں حدیث نمبر 1117 ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب لوگ کہتے ہیں نماز محمدی ہے، تم کہتے ہو نماز حنفی ہے، نماز محمدی ہے، نماز حنفی ہی نماز محمدی ہے۔ یہ صحابی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نقل کرتے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول کی نماز ہمیں نقل کرتے، ہمیں پہنچاتے. لہٰذا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب انہوں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین، تو آمین کہا. وخفض بها صوته، آہستہ آواز سے آمین کا. لہٰذا اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے آمین آہستہ کہنا چاہیے. نمبر 3، عقائد میں سے صدق باری تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ سچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ واقع کے مطابق ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. تو لہٰذا کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا کلام واقع کے خلاف ہے یا جھوٹا ہے، صرف یہ عقیدہ رکھنا نہیں بلکہ یہ وہم بھی کرے تو یہ کفر ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ سچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ واقع کے مطابق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. نمبر تیسری بات یہ ہو گئی. چوتھی بات، پانی کے احکام اور مسائل. پانی کی دو قسمیں، ایک مطلق پانی، نمبر 2 مقید پانی. مطلق عام پانی کو کہا جاتا ہے کہ جب پانی کا نام لیا جائے تو اس کی طرف ذہن جائے، جیسے کنویں کا پانی، نلکی کا پانی وغیرہ. پانی بولا جائے، میرے پاس کوئی قریب بیٹھا ہو، میں انہیں کہتا ہوں پانی لاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ عام سادہ پانی لائے گا پینے کے لیے. اور مقید پانی کسے کہتے ہیں؟ مقید پانی اسے کہتے ہیں جب پانی کا لفظ بولا جائے تو اس کی طرف ذہن نہ جائے، جیسے عرق گلاب وغیرہ. اس قسم کے پانی سے نجاست دور کی جا سکتی ہے، لیکن وضو، غسل وغیرہ اس سے کرنا درست نہیں ہے. اس سے وضو غسل کرنا درست نہیں ہے. مطلق پانی کی 4 قسمیں. نمبر 1 آسمان سے برسنے والا پانی، نمبر 2 زمین سے نکلنے والا پانی، نمبر 3 سمندر اور دریا کا پانی، نمبر 4 برف سے پگھلنے والا پانی. حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی قسمیں کتنی ہے؟ 5 قسمیں. حکم کے اعتبار سے یہ پاک ہے، ناپاک ہے، پاک کرنے والا ہے یا پاک کرنے والا نہیں ہے، اسے پاکی حاصل کرنا ٹھیک ہے، پاکی حاصل کرنا ٹھیک نہیں ہے، اسے طہارت حاصل ہوتی ہے، اسے طہارت حاصل نہیں ہوتی. اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں حکم. حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی 5 قسمیں. نمبر 1 طاہر مطہر غیر مکروہ، نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ، نمبر 3 طاہر غیر مطہر، نمبر 4 طاہر مشکوک اور نمبر 5 نجس. حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی 5 قسمیں. نمبر 1 طاہر مطہر غیر مکروہ، نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ، نمبر 3 طاہر غیر مطہر، نمبر 4 طاہر مشکوک اور نمبر 5 نجس. طاہر مطہر غیر مکروہ یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہے اور دوسروں کو بلا کراہت پاک کرنے والا ہے. طاہر ہے، خود پاک ہے، مطہر ہے، دوسروں کو پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ بلا کراہت پاک کرنے والا ہے. طاہر خود بھی پاک ہے، مطہر دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے، غیر مکروہ بغیر کراہت کے پاک کرنے والا ہے. جیسے بارش، دریا، ندی، سمندر، چشمے، کنویں وغیرہ کا پانی، اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا اور ہر طرح کی نجاست دور کرنا جائز ہے. طاہر مطہر غیر مکروہ. طاہر مطہر غیر مکروہ پانی کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی پاک ہو، مطہر پاک کرنے والا بھی ہو، غیر مکروہ بلا کراہت پاک کرنے والا ہو. جیسے بارش، دریا، ندی، سمندر، کنویں وغیرہ کا پانی، اس سے وضو کرنا، غسل کرنا اور ہر قسم کی نجاست دور کرنا یہ جائز اور درست ہے. نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ. نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ. طاہر خود پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہ لیکن کراہت کے ساتھ پاک کرنے والا ہے. یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہے مگر پہلی قسم کے پانی ہوتے ہوئے یہ پانی
استعمال کرنا، اسے وضو کرنا، غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ پہلے پانی کے ہوتے ہوئے اس پانی کا استعمال کرنا، اسے وضو کرنا، غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر وہ پانی نہ ہو بلکہ صرف یہی پانی ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ جیسے بلی کا جھوٹا پانی، وہ قلیل پانی جس میں آدمی کا تھوک یا ناک کی رینٹ مل گئی ہو، تھوک یا ناک کی رینٹ مل گئی ہو، تو یہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، لیکن دوسرے پانی کے پہلے پانی کے ہوتے ہوئے یہ پانی مکروہ ہے۔ اگر پہلے پانی نہ ہو تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 3، طاہر غیر مطہر، یہ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے والا نہیں ہے، اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے استعمال شدہ پانی، مستعمل پانی، ماء مستعمل، مستعمل پانی اسے کہ جس سے طہارت حاصل کرنے کی نیت سے وضو یا غسل کیا گیا ہو یا ثواب کی نیت سے بدن پر استعمال کیا گیا ہو، یعنی اس سے وضو پر وضو کیا گیا ہو یا غسل پر غسل کیا گیا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص محض وضو سکھانے کے لیے کسی کو وضو کر کے دکھائے تو یہ استعمال شدہ پانی نہیں ہوگا، مستعمل نہیں کہلائے گا۔ کسی دوسرے کو سکھانے کے لیے وضو کرے تو یہ ماء مستعمل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، طاہر مشکوک، یہ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہے لیکن اس کا مطہر ہونا، یہ غیر مطہر ہونا یقینی نہیں ہے، یہ پاک کر سکتا ہے یا پاک نہیں کر سکتا یہ یقینی نہیں ہے، اس میں شک ہے۔ جیسے گدھے یا خچر کا جھوٹا، اگر اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو اور غسل کر لے اور تیمم بھی کر لے، ساتھ یہ دوسرا حکم بھی ہے۔ اگر اس پانی پر آپ نے وضو اور غسل کر لیا تو ساتھ تیمم کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، نجس پانی، یہ وہ پانی ہے جو کوئی ناپاک چیز شامل ہو جائے جس میں، جیسے شراب گر جائے یا کوئی اور نجاست گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز نہیں ہے، اور ناپاک چیز بھی اس سے پاک نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا نجس پانی کسے کہتے ہیں؟ نجس پانی یہ وہ پانی ہے جس میں کوئی ناپاک چیز مل جائے تو اس سے وضو کرنا یا غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور نجاست دور کرنا بھی اس سے جائز نہیں ہے۔ تو یہ پانی حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی 5 قسم ہو گئی۔ نمبر 5، مسنون دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 26، ابواب الطہارت، سنن ابن ماجہ ابواب الطہارت میں حدیث مبارک میں یہ سنت دعا ذکر کی گئی ہے۔ جب بیت الخلاء سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔